ابھی آپ نے آزمائش کی بھی بات کی تھی, اگر اس اینگل سے دیکھیں, مطلب ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں, ابھی مہنگائی بہت ہوئی ہے, ایک آزمائش سمجھ لیں اس کو, تو کیا امیر جو لوگ ہیں انہیں نہیں مدد کرنی چاہیے؟ ہو رہا باقی ٹھیک ہے, حکومت کا کام ہے, پرائمری ان کا ہی ہے, کیا اٹس ناٹ ہائی ٹائم کہ ہم زکوٰۃ کو سیریس لیں, زکوٰۃ دینا شروع کریں؟ بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ ہی نہیں دیتے, دے سے کہ ٹیکس ہو جاتا ہے بس, ٹھیک ہے یہی زکوٰۃ ہے. رپورٹ آئی ہے کہ ایلون مسک اگر اپنی ویلتھ کا 2% بھی نکالے دنیا میں پاورٹی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. ایلون مسک اس نے اس کا جواب بھی دیا, اس نے کہا کہ مجھے اس نے کچھ نا, کیونکہ یہ یو این نے کہا تھا نا کہ اگر ایلون مسک جو ہے یہ اپنا پتہ نہیں کتنا 2% نکال دے تو یہ جو ہے نا ورلڈ ہنگر پرابلم جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں یو این کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ مجھے ثابت کر دینا کہ میں کیسے 2% سے ورلڈ ہنگر ختم کرتا ہوں تو میں یہ 2% پلیج کرتا ہوں. اچھا, اور پھر اس نے کہا کہ اور پھر اس پہ اوپر کسی نے لکھا ہوتا کہ یہ جو 2% اس کو کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ $بلین بنتا ہے, تو اس سے زیادہ تو یو این کا اپنا بجٹ ہے, تو یو این خود کو نہیں لگا رہا. صحیح بات. تو اس کا مطلب یو این کی پرائرٹیز کدھر ہیں, یو نو. بات یہ کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, لوگ نا ہولڈ کرنے کو پسند کرتے ہیں. اب جسٹ امیجن ایلون مسک اگر مسلمان ہوتا اور یہ 2% نہیں 2.5% زکوٰۃ نکالتا اپنے مال پہ, صحیح بات ہے, تو دنیا میں پاورٹی ختم ہوتی. یعنی اسلام میں جو ایک آپ کو فائنینشیل جو ماڈل ہے ہمارا, جو اتنا کمال کا ہے, فائنینشیل سولوشنز ہیں بیسکلی ہے. اور ہمارے مسلمان ہی, ایلون مسک چھوڑیں آپ, ہمارے مسلمان ہی 2.5% زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں اور حقدار تک پہنچنا شروع ہو جائے, تو اس کو یہ پیٹرول کی ٹینشن نہیں ہوتی. مسئلہ ہے کہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے. میری فرینڈ لسٹ میں ایک ہیں صاحب, بہت ماشاءاللہ, انفلوئنشل نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر ریا میں آ جائے گا. میں نے ان کا اسٹیٹس دیکھا پچھلے دنوں, ہی سیڈ کہ آج کل مہنگائی بہت ہے, تو میری فرینڈ لسٹ میں اگر کوئی بندہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہے مجھے میسج کرے, میں اسے پیسے دوں گا. اگر اس کو فیملی کو کچھ چاہیے سو کانٹیکٹ می, پلیز ڈو ناٹ بی شائے, امبیرس نہ فیل کریں, مجھے ان باکس کریں. یہ ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, بجائے کہ کمپلین ناشکری. بھائی آپ تو کچھ کریں نا, حکومت تو چلے ٹھیک ہے وہ بعد میں اللہ مالک ہے, لیکن خود تو کچھ کر کے دکھائیں. اچھا, یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ لائف میں نہ ہونا تو پھر انسان بہت اداس رہتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں. اچھا, 3 قسم کے ایٹیٹیوڈز ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو آ سکتے ہیں. ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, جب آپ کہتے ہو یار یہ نہیں ہو سکتا, بس مہنگائی آ گئی, وہ مر گئے جی, تباہ ہو گئے, روز کے برباد ہو گئے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور مطلب وہ پہلے سے بندہ جو ہے نا, جیسے وہ ہنری فورڈ کہتا تھا نا, ویدر یو تھنک یو کین اور یو تھنک یو کینٹ, یو رائٹ. تو آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یار مجھ سے تو ہوگا نہیں, میں تو کامیاب ہونا ہی نہیں, تو مطلب آپ نے پہلے گیو اپ کر لیا, آپ نے ہار مان دی ہے. ایک ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اس پہ میں بھی آتا ہوں. پھر بیچ میں ایک چیز ہے وشفل تھنکنگ. وشفل تھنکنگ جو ہے نا, اس کے پیچھے آج کل ایک بڑا فلسفی لوگ پھیلا رہے ہیں, لا آف اٹریکشن کے نام سے, کہ اگر آپ کسی چیز پہ فوکس کریں گے نا تو پوری کائنات جو ہے نا وہ متحرک ہو جائے گی وہ چیز آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے. تو آپ کہتے ہو یہ فلاں جاب مجھے ہی ملے گی, فلاں میری ادھر ہی شادی ہوگی, ایسی کی تیسی تمہاری, میں ہی, اچھا میں جو نا میں ہی فرسٹ آؤں گا, 100 بندہ ایگزام دے رہا ہے, میں ہی فرسٹ آؤں گا. اچھی بات ہے, آپ کہیں انشاءاللہ میں فرسٹ آؤں گا, انشاءاللہ میری جاب لگے گی. لیکن یار آپ کے ساتھ 1000 بندے نے اپلائی کیا ہوا ہے, جس جاب کو آپ ٹرائی کر رہے ہیں, بندہ کوئی امتحان دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے 1000 بندے نے اپلائی کیا. تو واٹ میکس یو تھنک سو اسپیشل کہ جی آپ نے, باقیوں نے محنت نہیں کی, باقیوں نے تیاری نہیں کی. دا پوائنٹ از کہ وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو مجھے ہی ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ خدا نہیں ہو, ٹھیک ہے, کہ جی آپ کو کہ جی جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, اور نہ ہی کائنات جو ہے نا وہ آپ کے یعنی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اگر یہ خدمت میں ہونا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا جو ہے نا کائنات بچ جاتی. یعنی جہاں پہ وہ طائف پہ جاتے ہیں, دعوت دین دیتے ہیں, ایک بندہ جو ہے اسلام قبول نہیں کرتا, کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ کیا آپ فوکس نہیں تھے اس بات پہ کہ یہ سارے اسلام لے آئے؟ کیا آپ اپنی فیملی کے بارے میں فوکس نہیں تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں, اللہ یہدی من یشاء. ورنہ ابو لہب اسلام قبول کر لیتا, اس کی بیوی اسلام قبول کر لیتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی آیات تبت یدا ابی لہب وتب. آپ چاہتے تھے ابو جہل اسلام قبول کر لے, اس نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا. سو دا تھنگ از کہ آپ کی چاہت نہیں ہوگی زندگی میں جو آپ چاہتے ہو کہ جی وہ یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, فلاں ہو جائے, اس کی قیمت اوپر ہو جائے, اس کی نیچے ہو جائے. آپ کی نہیں چاہت چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, یہ تو میں نے بتایا وشفل تھنکنگ, کہ آپ کہتے ہو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, اور پھر جب وہ نہیں ہوتا نا پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے. So this law of attraction is bogus, کمپلیٹ بوگس, نانسنس چیز ہے, اٹر نانسنس ہے, اور اللہ کے توکل کے خلاف ہے, تقدیر کے خلاف ہے. اچھا, دوسری طرف ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یو ریمین پازیٹیو ریگارڈلیس آف دی آؤٹ کم. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. آپ نے ایک جگہ کے لیے اپلائی کیا, ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا
کوئی بات نہیں یار, قدر اللہ ماشاء قدر اللہ و ما شاء فعل, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ یار کوئی مسئلہ نہیں, نہیں ہوا تو کیا, یعنی اللہ کی مرضی چلے گی, اب اللہ کی مرضی میری مرضی سے بہتر ہے. آپ نے کہیں پہ اپلائی کیا رشتے کے لیے, نہیں ہوا, کوئی بات نہیں یار, لیٹس ٹرائی اگین, نو پرابلم, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. لوگ بیچارے نا غم میں بیچارے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کیا کیا پرابلم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں, وی ڈیل ود دس آل دی ٹائم. یا پھر ایک بندے نے کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا تھا, بڑی محنت کی, نہیں ہوا, اور پھر وہ بس دل پہ لے کے بیٹھ گیا کہ یار آئی ایم اے لوزر, آئی ایم اے فیلئر, بس نہیں تو کچھ نہیں. سبحان اللہ, دیر آر چلڈرن کمٹنگ سوسائڈ. یعنی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہاں بھی میں وہ اخبار کے آرٹیکلز دیکھ رہا تھا, اتنی لمبی لسٹ ہے, 13 سال کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور ایک تو پیرنٹس نے بھی وہ ہائپ کریٹ کیا ہوتا ہے کہ نمبر آنے چاہیے, نمبر آنے چاہیے. وہ جب بچے کے نمبر نہیں آتے اس کو لگتا ہے یو نو واٹ, مائی لائف از فنشڈ, میں نمبر نہیں آیا نا بس اب میں گیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے سوسائڈ حرام کیوں, ون آف دا ریزنز بیہائنڈ اٹ از کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے اوپر ٹیسٹ نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہو. آپ نے پتا کیا کیا ہے, آپ پہلی بال پہ بیٹ ہوئے نا تو آپ نے نا پچ چھوڑ کے بھاگ گیا. حالانکہ یو شوڈ کیپ پلئنگ دا گیم آف لائف, یو ہیو ٹو کیپ پلئنگ, یو ڈونٹ جسٹ گیو اپ بیکاز سم تھنگ ہیپن. دیکھو یہ جو آؤٹ, میں نے کہا تھا نا سرکل آف انفلوئنس, یہ جو چیزیں آپ کی لائف میں ہو رہی ہیں نا, مہنگائی ہو گئی, فلاں ہو گیا, کوئی وائرس آ گیا, کوئی فلاں, یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. جسٹ کیپ پلئنگ اور کہو کہ اللہ میں صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہوں گا. اپس اینڈ ڈاؤنس آر اے پارٹ آف لائف اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشنڈ اٹ آلریڈی. آپ کو کبھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کہ جی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے, اب یہاں پہ تم عیاشیاں کرو, انجوائے کرو, کیونکہ کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا میں غم بھی ہوں گے, فیئر بھی ہوگا, لاس آف لائف بھی ہوگی, لاس آف ویلتھ بھی ہوگی. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آر پارٹ آف لائف. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ کیپ پلئنگ دا گیم انٹل اٹس اوور. جب گیم کھیلتے رہو اینڈ ڈو یور بیسٹ, اپنے ایفرٹ کے لحاظ سے بیسٹ کرو. دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس فرام یو, بیکاز یہ لائف ویسی ٹیمپرری ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے میں نے ہونا بھی نہیں ہے, میں نے ویسے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی نا آپ کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار صحیح ہے, مطلب جو بھی ہے میں نے سکھ چین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جو بھی میری طرف حالات اور واقعات ہو رہے ہیں, میں نے ان کے اندر نا, یعنی میرے لیے کوئی بھی آزمائش عذاب تب بنے گی جب اس آزمائش کے اندر میں اللہ سے دور ہو جاؤں, تب وہ عذاب بن گئی. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ لوگوں پہ ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے نا, جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں, تو اس کو وہ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. اصل طریقہ تو یہ ہے جو آپ نے بتایا وینٹ آؤٹ کرنے کا, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو لوگ جا کے کامنٹ سیکشن میں اور میمز بنا کے, ویڈیوز بنا کے لوگوں سے باتیں کر کے وینٹ آؤٹ کرتے ہیں, جبکہ اصل طریقہ جو تھا نا وہ یہ تھا, قرآن سے جڑنا اور اس چیز کی فلسفی کو سمجھنا, اپنے اوپر کام کرنا. دس واز دا ریئل. کہتے ہیں نا falling down is an option, staying down is a choice. بالکل ٹھیک ہے. تو ایون وہ عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ اداس ہونا یا پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے, بالکل, اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. یعنی پریشان ہو جانا انسان ہونے کی نشانی ہے, لیکن پریشان رہنا کنسسٹنٹ بیسس پہ یہ ایمانی کمی کی نشانی ہے. بالکل. سو بات یہ کیونکہ مسلمان ویسے بھی ہوپلیس تو کبھی بھی نہیں ہوتا, ہوپلیس نہیں ہوتا. ہمیں تو اللہ کہا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور یہ کفر کا آ گیا ہے. ہاں, مایوسی کفر ہے, اٹس اے ٹائپ آف کفر. سو the thing is you have to always remain hopeful. ایک مسلمان کی زندگی میں نا, یعنی یا ایک تو لو آف اللہ ہے, ایک فیئر ہے اور ایک ہوپ ہے. یہ تین ہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اڑاتی ہیں.